اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور۔ سورہ توبہ آیت نمبر 120 and 121، دو آیت پڑھنے جا رہے ہیں ہم، 120 121۔ آیت نمبر 120، ما کان لأہل المدینۃ ومن حولہم من الاعراب ان یتخلفوا عن رسول اللہ ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ ما کان لأہل المدینۃ ومن حولہم من الاعراب ان یتخلفوا عن رسول اللہ، تو اللہ نے یہاں پر آیت میں کہا کہ ما کان لأہل المدینۃ، مدینہ کے جو رہواسی ہے، جو لوگ ہیں اہل مدینہ، ان کے لیے یہ بات جچتی نہیں یا سوٹ نہیں ہوتی، فٹنگ نہیں ہے کہ وہ، اور ساتھ میں ومن حولہم، اور جو اطراف کے چاروں طرف کے جو نیبرنگ علاقے ہیں، من العراب، بدو لوگ جو ہیں عراب، کہ وہ لوگ اور مدینے کے رہواسی اہل مدینہ یہ سب کے سب یہ کریں کہ ان یتخلفوا عن رسول اللہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے رہ جائیں۔ جنگ تبوک والی بات ہے کہ جس میں اللہ نے کہا کہ یہ بات جچتی نہیں ہے کہ اہل مدینہ اور اطراف کے چاروں طرف کے پورے بیڈوینز جو عرب ہیں، وہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ نکل پڑے ہیں اور سب پیچھے رہ جائیں۔ یعنی کتنی افسوس کی بات ہے کہ تمہارے رسول، تمہارے نبی جو ہے وہ نکل رہے ہیں اتنی تپتی ہوئی دھوپ کے اندر، اور تم کو چاہیے گھنی چھاؤں۔ وَلَا يَرْغَبُوا بِأَنفُسِهِمْ عَن نَفْسِهِ، اور پھر تم کو اپنی جان کی بہت پڑی ہے، یعنی تم کو اپنی جانوں کی زیادہ پرواہ ہے بنسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کے، ان کے نفس کی تم کو اتنی پرواہ نہیں ہے، تم اپنی جان کی پرواہ کر رہے ہو۔ تو یہ دیکھو کتنی غلط بات۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ ظَمَأ، اور یہ اس لیے بھی کہ تم نے، مطلب جو بولتے ہیں نا مزہ نہیں چکھا، یا پھر سمجھو مزہ نہیں چکھا زیادہ سوٹ نہیں ہوگا، یصیبہم ظما، یعنی کہ تم نے اس چیز کو سہا نہیں ہے جو کہ مطلب جو پیاس ہے، یعنی اگر وہ پیاس کو تم سہتے، ولا نصب، اور جو تھکان تم کو لگتی ہے، ایسی دھوپ، ہیٹ، اس کے اندر یہ سفر، ریگستان، اور تم اس کے اندر اگر تم نے سفر کیا ہوتا تو تم تھکان تم کو محسوس ہوتی، نصب، ولا مخمصتن، اور جو بھوک، اور ساتھ میں فاقے، کھانا نہیں مل رہا ہے تو جو کھجور چوس رہے تھے وہ کیا تھا، فاقے تو تھے۔ تو ولا مخمصتن فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، کہ اگر تم یہ کرتے، ولا یطؤون موطئا، اور تم نے اگر کوئی ایسے قدم اٹھائے ہوتے جو یغیظ الکفار، کہ یعنی جو غیظ کا مطلب ہوتا ہے غصہ، آگ بگولا، تو وہ کفار کو تم نے اگر غصے میں لانے کے لیے کوئی قدم اٹھائے ہوتے، ولا ینالون من عدو نیلا، اور پھر تم نے کچھ حاصل کر لیے ہوتے ایسے کہ جیسے کہ کوئی جو تمہارے دشمن ہے، عدو اینیمیز، ان سے تم نے کچھ یعنی کہ ان سے کچھ گین کر لیا ہوتا، تم نے ان کا کچھ حاصل کر لیا ہوتا، یہ سب تم نے کیا ہوتا، یہ سب تم نے کرتے، تو
اللہ کہتا ہے الا کتب لہم بہ عمل صالح، کہ نہیں لکھا جاتا اس کو مگر تمہارے ریکارڈ میں عمل صالح، عمل کے نام سے لکھا جاتا. اگر یہ سب تم نے کرتے تو تمہارے لیے لکھا جاتا کہ عمل صالح انہوں نے کیا ہے، اور وہ تمہارے ریکارڈ میں لکھا جاتا. یہ سب اگر کرتے، کیونکہ ہے تو سب یہ مشکل چیز. ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اور یقیناً certainly یعنی کہ مطلب اللہ کبھی بھی ضائع نہیں کرتا، یضیع ضائع نہیں کرتا اجر المحسنین، جو محسنین لوگ ہیں ان کے اجر کو اللہ کبھی ضائع نہیں کرتا. It was not fitting for the people of Medina and the Bedouin Arabs of the neighborhood to stay behind Allah's messenger, nor to prefer their own lives to his, because nothing could they suffer or do but was reckoned to their credit as a deed of righteousness, whether they suffered thirst or fatigue or hunger in the cause of Allah, or trod paths to raise the ire of the unbelievers, or gain any gain from an enemy. For Allah suffereth not the reward to be lost of those who do good. کتنی بڑی آیت ہے. اس کی نوٹ ہے 1371. Again, the illustration is that of Tabuk. یعنی پھر سے تبوک کی ہی بات جو ہے وہ دہرائی جا رہی ہے. بٹ دا لیسن از جنرل، لیکن یہاں پر جو سبق دیا جا رہا ہے، جو عبرت، جو لیسن، وہ سب کے لیے. وی مسٹ ناٹ ہولڈ آور اون کمفرٹ اور لائفز ڈیئرر دین دیٹ آف آور لیڈر. یعنی تمہارا لیڈر تکلیف میں ہو اور تم کو گھنی چھاؤں چاہیے، واہ، یہ نہیں، بلکہ تم کو یہ چیز کو کبھی نہیں کرنا چاہیے کہ تم اپنا کمفرٹ دیکھو، اپنی لائف تم کو زیادہ عزیز ہے بجائے اس کے کہ تمہارے لیڈر کی لائف کی. تمہارے جو بھی لیڈر ہے، تمہارے جو بھی سردار ہیں، تو وہ ان کی لائف تم کو عزیز ہونی چاہیے. ناٹ ڈیزرٹ ہم ان دا آور آف ڈینجر، اور نہ ہی ان کو چھوڑ دو کہ جو بھی مطلب جو ایسا وقت ہے جو ڈینجر کا وقت ہے، یعنی کوئی ایسی گھڑی ہے جو بہت ہی مطلب خطرناک ہے، تو وہ ٹائم پہ چھوڑ کے ان کو چلے جاؤ. If we have true devotion, we shall hold our lives, our comfort cheap in comparison to his. یعنی ہمارا سچی ہماری مطلب بندگی ہے، ہماری ہم سچے دل سے جو بھی ہے جو وہ کرنا چاہتے ہیں، اور ہمارا ڈیووشن ہمارا سچا ہے، تو پھر تم اپنی زندگی، اپنا آرام، چین، یہ سب کو بہت ہی ایک دم کم تر سمجھو گے، چیپ سمجھو گے، جو تمہارے لیڈر کے مطلب کمپیریزن میں، کہ بھائی ہمارے لیڈر کو یہ سب ملنا چاہیے، ہمارا چاہے قربان کرنا پڑے. بٹ واٹ ایور سروس وی رینڈر ٹو دا کاز آف اللہ، کیونکہ ہم جب بھی کوئی بھی خدمات ہم جب کریں گے، پیش ہمارے جو بھی خدمات ہمیں مطلب آئے گی اور ہم اس کو پورا کریں گے اللہ کی راہ میں، یعنی اللہ کی راہ میں ہم نے جو بھی خدمات انجام دی. اینڈ واٹ ایور سفرنگس، ہارڈ شپس اور انجریز وی انڈیور، اور اس کے اللہ کی راہ کے اندر تم کو کچھ بہت سہنا پڑا، بہت تکلیف اٹھانی پڑی، بہت زخم کھانے پڑے. اور واٹ ایور ریسورسز وی اسپینڈ فار دا کاز، اور جو کچھ بھی تم نے خرچ کیا ہے، تم نے اللہ کی راہ میں جو بھی خرچ کیا ہے، all goes to raise our degree in the spiritual world. تمہارا درجہ اس سے بلند تر بلند تر بلند تر ہوتا جائے گا روحانی دنیا کے اندر، روحانی دنیا میں، اسپرچل ورلڈ میں. نتھنگ از لاسٹ، کچھ بھی تمہارا گم نہیں ہو گیا، کھو نہیں گیا. our reward is far greater in worth than any little service we can render. تم نے بہت چھوٹی معمولی سی کوئی سروس بھی تم نے اگر کی ہے تو سوچ لو تمہارا اجر بہت بڑا ہوگا، تم کمپیئر نہیں کر سکتے اس سے. اور اینی لٹل ہارڈ شپ وی کین سفر، یا تم نے اس کے
راہ میں، اللہ کی راہ میں جو بھی تکلیف صحیح ہو، چاہے وہ بہت چھوٹی سی تکلیف کیوں نہ ہو، وہ بھی اس کا اجر بہت بڑا ہوگا. اور any little contributions we can make to the cause. اور جو کچھ بھی تم نے انفاق کیا ہوگا، جو بھی تم نے مطلب خرچ کیا ہوگا اللہ کی راہ میں، چاہے وہ بہت تھوڑا سا ہو، جیسے ایک بندے نے آدھی یعنی کہ مطلب کھجور گھر میں اور 1 سا کھجور لا کے وہاں دے دیے. اب وہ تو سب بولیں گے بہت کیا ہے، اس سے تھوڑی کوئی جنگ جیتی جاتی ہے، لیکن نہیں، اس کا بھی درجہ بہت بڑا ہے. وی پینفلی اٹین ٹو جوائے، یعنی ہم کو جو بھی درد ملے، دکھ ملے، مگر اللہ کی راہ میں جو بھی درد اور دکھ ملے، اس کا انجام کیا ہے، اس میں حاصل کیا ہوگا؟ بہت بڑی خوشی، بہت بڑی خوشی. اب ہے آیت نمبر 121. وَلَا يُنْفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً وَلَا يَقْطَعُونَ وَادِيًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. وَلَا يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ بھی تم نے خرچ کیا ہوگا، اسپینڈ کیا ہوگا، انفاق کیا ہوگا اللہ کی راہ میں، نفقتن یعنی وہ خرچ، صغیرتن اور ولا کبیرتن، چاہے وہ تم نے وہ جو بھی خرچ کیا ہے وہ بہت چھوٹا سا کچھ خرچ کیا ہے یا بہت بڑا خرچ کیا ہے، چھوٹا یا بڑا. اور ولا یقطعون وادیا، اور جو مطلب جب نکلتے ہیں سفر پہ، یعنی یہ جو جنگ کے سفر پہ بھی نکل رہے، تبوک کے سفر پہ نکل رہے، تو کتنی وادیاں بیچ میں کراس کرنی پڑی ہوگی. یعنی اس کو کہتے ہیں نا کہ جیسے کہ کٹنگ، یعنی یقطع کا مطلب ہے کہ تم نے وہ وادیوں کو تم کٹ کرتے چلے گئے، یعنی کہ تم وہاں سے نکلتے چلتے، یعنی کتنی مطلب بھاری مطلب مشقت ہے اس میں. ولا یقطعون وادیا، اور جو کچھ بھی، اب دیکھو اللہ نے خرچے کی بات ایک الگ، اور یہ وادیاں جو ہے جو سفر کر کے تم کو جانا ہے، یعنی کہ تم نے ابھی ایک وادی کراس کی، پھر دوسری، پھر تیسری، تو وہ جو تم کٹ کر کے کراس کرتے ہو، وادین یعنی کہ ویلیز، الا کتب لہم، نہیں مگر وہ لکھی جائے گی تمہارے لیے، لیجزیہم اللہ، تاکہ اللہ تم کو اس کی جزا دے، احسنا، بہت ہی ایکسیلنٹ. احسنا یعنی سپرلیٹو ڈگری میں ہے، ایک دم دی بیسٹ. تو اللہ تم کو اس کا اجر جو ہے بہت 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 بہتر دے، ما کانوا یعملون، کہ جو تم عمل کر رہے تھے، تو اس کا اللہ تم کو اتنا زبردست ریوارڈ دے. Nor could they spend anything for the cause, small or great, nor cut across a valley, but the deed is inscribed to their credit, that Allah may requite them with the best possible reward. اس کی نوٹ ہے 1372. Cut across a valley، ایک وادی کو تم کٹ کرتے ہو جب اس کو کراس کرتے ہو. This is specially mentioned، اس کو یہاں خاص طور کے اوپر کا مطلب اس کا ذکر کیا گیا ہے، as denoting an individual act of heroism, dash اور bravery. کیونکہ یہ جو مطلب سمجھو کہ ایک ویلی کو کراس کرنا ہے، گھوڑے کے اوپر سمجھو کوئی بندہ جا رہا ہے فاسٹ ایک دم، ہاں گیلپ کر کے، تو اب سمجھو وہ ایک مطلب اس نے ایسی چیز کیا جیسے کہ یہ ہیروئک ڈیڈ. اور یا پھر ایک دم سمجھو ڈیش کر کے، یعنی کہ تم نکل گئے ایک دم پوری ویلی میں سے، اور پھر تمہاری اس کے اندر بہادری اور وہ سب آ جاتا. ٹو مارچ ود دا ٹروپس along ویلیز، اور جب تم کو پوری فوج کے ساتھ، ایک آرمی کے ساتھ تم کو ویلی کراس کرنی ہوتی ہے. ٹریڈ paths آف ڈینجر along with our comrades، تمہارے جو بھی لیڈر ہیں، کامریڈس ہیں، جنرل ہیں، ان کے ساتھ تم وہ مطلب جو وہ راستہ تم طے کرتے ہو وہ بہت ہی خطرے کا ہوتا ہے، از گڈ اینڈ پریز ورتھی. لیکن جب تم یہ کرتے ہو تو اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ بہت اچھا ہے اور یہ تعریف کے قابل ہے. نوٹس
that both the things, दो चीजें ना, एक अल्लाह ने इस आयत में कहा खर्च करने को, छोटा या बड़ा, और फिर वादियां जो है उसको तय करना, यानी कि तुम जंग के लिए ऐसी बहादुरी से तुम जा रहे हो और अटैक कर रहे हो और सब, तो वो दो चीजों को अल्लाह ने अलग अलग दोनों को बयान किया है. तो इसके लिए mentioned in this verse, इसमें जो जिक्र किया गया, the spending of resources and the dashing across a valley are individual acts. यानी दोनों अलग अलग हैं, क्योंकि एक खर्च करना, अपने माल को लगाना, दूसरी तरफ तुम साथ में जा रहे हो और बहुत ही बहादुरी के साथ तुम दुश्मन पे हमलावर होते हो और वो वैलीज वादियां क्रॉस करते हो. ये दो अलग अलग इंडिविजुअल एक्ट है. while those mentioned in the last verse are collective acts, क्योंकि अभी हमने जो इससे पहले बड़ी आयत पढ़ी उसके अंदर तमाम जो भी चीजें सब बोली गई वो पूरे एक कलेक्टिव एक्ट है, यानी कि सबके लिए वो सब कुछ है. which are in some ways easier, क्योंकि वो जो है उसके अंदर जो कहा गया कि वो सबको ही करना है, उसको इससे थोड़ा ईजियर यानी आसान कहा जाएगा, क्योंकि इसमें तुम दौलत अपनी पूरी खर्च करते हो, देते हो, खूब माल लगाते हो, और फिर तुम जो साथ में निकलते हो और जाते हो और डैशिंग हो और बहुत ही ब्रेवरी के साथ तुम करते हो मुकाबला, तो ये और मतलब बड़ी बात हो जाती है. द इंडिविजुअल एक्ट्स हैविंग बीन मेंशन्ड, द नेक्स्ट वर्स फॉलोज नेचुरली. तो अब ये चीज जो है अगली आयत में आएगी, यानी ये इसी तरह इंडिविजुअल एक्ट्स.